خوش آمدید۔ آج ہم فلسفے کی دنیا میں ایک بہت ہی غیر معمولی اور کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی نوعیت کے کام پر بات کر رہے ہیں۔ جی، فریڈرک نیچے کی مشہور زمانہ کتاب زرتشت نے یوں کہا۔ بالکل، دی اسپوک زیراتھسٹرا، اور ہم اس کے کچھ منتخب حصوں کا جائزہ لیں گے۔ صحیح، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ کتاب صرف فلسفیانہ نکات کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ نیچے کی اپنی زندگی، اس کے تجربات، اس کی دوستیاں، تنہائی، نظریات، ان سب کا ایک گہرا عکس ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو مواد ہے آج، وہ کتاب کے تعارف، تمہید یعنی پرولوگ اور شروع کے کچھ حصوں پر مبنی ہے، اور یہ تفصیلات زیادہ تر نیچے کی بہن الزبتھ فوسٹر نیچے نے فراہم کی ہیں۔ تو آج ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم اس گہرے سمندر میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں، کوشش یہ ہے کہ نیچے کے چند بنیادی خیالات جو اکثر متنازع بھی سمجھے جاتے ہیں، جی ہاں، ان کی تہہ تک پہنچا جائے، خاص طور پر وہ سپرمین یعنی اوبرمینش کا تصور، ہاں وہ تو بہت مشہور ہے۔ اور زرتشت کا کردار کیا ہے، اس کی علامتی حیثیت، اور پھر وہ اقدار کی نئی ترتیب کا نظریہ۔ یعنی ویلیوز کو بدلنے کی بات۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا آپ نے کہا نا، یہ کتاب نیچے کے لیے بہت بہت ذاتی تھی۔ اچھا، جی، اس کی تخلیق کے دوران نیچے خود شدید جسمانی تکلیف میں تھے، گہری تنہائی کا شکار تھا۔ اس نے یہ کتاب مختلف جگہوں پر لکھی، ریکوارو، راپالو، نیس، اور اکثر حالات کافی مشکل تھے۔ تو یہ صرف خیالات نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے جیسے اس کی روح کی آواز ہو۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کا میوزک سے بھی کوئی تعلق تھا۔ نیچے نے خود اسے میوزیکل کمپوزیشن کہا۔ ہاں، یہ بات دلچسپ ہے۔ نیچے موسیقی کو بہت اہمیت دیتا تھا، اور آپ کو اس کی تحریر میں بھی ایک خاص ردم، ایک آہنگ ملے گا۔ صحیح۔ اور ایک اور حیران کن بات، جب وہ پہلا حصہ لکھ رہا تھا فروری 1883 میں، صرف 10 دن لگے اسے لکھنے میں۔ صرف 10 دن؟ جی، اور جب وہ آخری سطریں لکھ رہا تھا، اسی وقت اسے وینس میں رچرڈ ویگنر کی موت کی خبر ملی۔ ویگنر، جن سے ان کا رشتہ بھی بڑا پیچیدہ رہا۔ بالکل، محبت اور نفرت کا۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، شروع میں تو اس کے قریبی دوست بھی اس کتاب کو سمجھ نہیں پائے۔ اچھا، تو اسے مایوسی ہوئی ہوگی؟ بہت شدید مایوسی ہوئی۔ یہ پس منظر جاننا ضروری ہے کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ یقیناً۔ اچھا، اب آتے ہیں اس تصور کی طرف جس کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور شاید سب سے زیادہ غلط فہمی بھی، سپرمین یا اوبرمینش۔ یہ کہاں سے آیا؟ اچانک؟ نہیں، اچانک نہیں۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں تھا جو بس زرتشت میں آ گیا۔ نیچے تو یوں سمجھے کہ 1873-75 سے اس پر سوچ بچار کر رہا تھا۔ اچھا، کافی پہلے سے؟ جی، اس کی بہن الزبتھ کے مطابق سپرمین کا مطلب کوئی خاص نسل یا قوم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ سب سے زیادہ مکمل طور پر تشکیل شدہ انسان، ایک آئیڈیل جو جدید انسان کی کمزوریوں، اس کی چھوٹی سوچ، اس کی کہہ لیں کہ اطمینان پسندی، کمپلیسنسی؟ ہاں، اس کے بالکل برعکس ایک بلندتر انسانی امکان ہے۔ زرتشت خود اس کی ایک مثال ہے، یا شاید ایک پیش خیمہ۔ تو یہ انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے ایک طرح سے۔ کتاب کی تمہید میں زرتشت کہتا بھی ہے، کیا تھا وہ؟ میں تمہیں سپرمین سکھاتا ہوں۔ انسان وہ چیز ہے جسے عبور کرنا ہے۔ بالکل۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ گویا انسان خود منزل نہیں، ایک پل ہے۔ صحیح، وہ اسے سمندر سے بھی تشبیہ دیتا ہے، جس میں انسان کی بڑی حقارت یعنی خود سے بیزاری ڈوب سکتی ہے۔ لیکن یہ عبور کرنے کا، اوورکم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ طاقت حاصل کرنا ہے؟ دیکھیں، یہاں طاقت کا تصور وہ روایتی نہیں ہے۔ سپرمین کا ظہور اصل میں اقدار کی مکمل تبدیلی پر منحصر ہے۔ اقدار کی تبدیلی؟ جی، نیچے تعارف میں کہتا ہے، جو کچھ طاقت سے نکلتا ہے وہ اچھا ہے، جو کچھ کمزوری سے پیدا ہوتا ہے وہ برا ہے۔ یہ تو کافی الگ بات ہے۔ ہاں، مگر یہاں طاقت سے مراد کوئی جسمانی یا سیاسی طاقت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر؟ بلکہ خود پر قابو پانے کی قوت، تخلیقی ہونے کی قوت، زندگی کی مشکلات کو قبول کرنے کی داخلی ہمت۔ سپرمین اسی نئی قدر کا مظہر ہے۔ زرتشت کہتا بھی ہے، ابھی تک کوئی سپرمین نہیں ہوا، میں نے دونوں کو ننگا دیکھا ہے، سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے آدمی کو۔ وہ اب بھی ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں،
یعنی انسان ابھی تک اپنی کمزوریوں سے اوپر نہیں اٹھ سکا؟ بالکل. سپرمین ایک امید ہے، ایک مستقبل کا امکان، ایک آئیڈیل جس کی طرف بڑھنا ہے. زرتشت کا اپنا کردار اور سفر وہ بھی تو بڑا علامتی لگتا ہے. 30 سال کی عمر میں معاشرہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا جانا. جی، اور 10 سال وہاں گزارنا، تنہائی میں، غور و فکر میں. اور پھر حکمت کا خزانہ لے کر واپس انسانوں میں اترنا. اس کا یہ نیچے اترنا، گوئنگ انڈر جسے کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف جسمانی واپسی نہیں، یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. پرانی قدروں کے خاتمے اور نئی قدروں کے طلوع کا اعلان. اچھا. راستے میں جنگل میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے سنت سے ہوتی ہے جو خدا کی عبادت میں مگن ہے، انسانوں سے بیزار ہو چکا ہے. زرتشت اس سے مل کر سوچتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بوڑھا سنت ابھی تک نہیں جانتا کہ خدا مر گیا ہے. یہ تو نیچے کا سب سے مشہور اور شاید سب سے متنازع جملہ ہے، خدا مر گیا ہے. جی، مگر اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آسمانی ہستی مر گئی ہے. تو پھر کیا؟ مطلب یہ کہ مغربی تہذیب میں خدا کا وہ تصور جو تمام اقدار اور معنی کی بنیاد تھا، وہ اپنی مرکزی حیثیت، اپنی قوت کھو چکا ہے. اچھا. اب انسان کو خود ہی اپنی اقدار تخلیق کرنی ہے، زمین پر رہتے ہوئے. اور اسی تخلیق کے عمل کو سمجھانے کے لیے وہ روح کی 3 تبدیلیاں بیان کرتا ہے نا؟ وہ اونٹ، شیر اور بچہ. بالکل، یہ پہلے حصے میں آتا ہے اور بہت اہم ہے. یہ انسانی روح کے ارتقاء کی منزلیں ہیں. پہلی تبدیلی اونٹ. ہاں، اونٹ. یہ وہ روح ہے جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو روایات، فرائض، احکامات کو تسلیم کرتی ہے، جو تو کرے گا یعنی تھاؤ شیلٹ کے آگے سر جھکاتی ہے. یہ ضروری ہے نظم و ضبط کے لیے، لیکن یہ آخری منزل نہیں. پھر اونٹ کیا بنتا ہے؟ اونٹ صحرا میں جاتا ہے، تنہائی میں، اور وہاں شیر میں بدل جاتا ہے. شیر؟ شیر آزادی چاہتا ہے. وہ تو کرے گا کہ عظیم اژدے سے لڑتا ہے، پرانی مسلط کردہ اقتدار سے، اور وہ کہتا ہے میں کروں گا، I will. یعنی بغاوت؟ ہاں، یہ بغاوت کا مرحلہ ہے، آزادی حاصل کرنے کا. لیکن یہ بھی کافی نہیں. شیر صرف نہیں کہہ سکتا ہے، پرانی قدروں کو توڑ سکتا ہے، نئی اقدار تخلیق نہیں کر سکتا. تو پھر تخلیق کہاں سے آتی ہے؟ اونٹ سے شیر تک تو سمجھ آتا ہے، لیکن تیسری تبدیلی بچہ کیسے تخلیق کی علامت بن گیا؟ وہ تو معصومیت، بھول بھن. یہی تو اصل نقطہ ہے. بچہ معصوم ہے، وہ بھول جاتا ہے، اس پر ماضی کا بوجھ نہیں ہوتا. وہ ایک نیا آغاز ہے، ایک کھیل، ایک خود سے چلنے والا پہیا. اچھا. وہ ہر چیز کو ہاں کہتا ہے، ایک مقدس ہاں، سیکرڈ یس. تخلیق کے لیے یہی بھول پن، یہی تازگی، یہی اس باتی رویہ چاہیے. شیر نے جو آزادی حاصل کی، بچہ اسے استعمال کر کے نئی اقدار، نئی دنیا تخلیق کرتا ہے. واہ، یہ تو روح کے سفر کی بالکل نئی تصویر ہے. پیچھے لوٹنا نہیں، بلکہ بغاوت سے بھی آگے بڑھ کر تخلیق تک پہنچنا. بالکل. نشے روایتی نیکیوں پر بھی کافی تنقید کرتا ہے، خاص طور پہ وہ جو صرف رات کو اچھی نیند لانے کے لیے ہوں، مطلب سطحی قسم کی نیکیاں. ہاں، وہ نیکی کی درسگاہیں والے حصے میں ایسی نیکیوں کا مذاق اڑاتا ہے جو صرف سکون اور بے فکری کے لیے ہوں. لیکن اس سے بھی زیادہ شدید تنقید وہ پیسے دنیا والوں یعنی بیکورڈز مین پر کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس حقیقی ٹھوس دنیا، یہ جسم، یہ زمین، ان سب کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر جانتے ہیں، اور اپنی تسکین کے لیے ماورائی خیالی دنیاؤں کے تصورات کھڑتے ہیں، جنت، نجات وغیرہ. نیچے کے نزدیک یہ زندگی سے فرار ہے، کمزوری ہے. تو وہ کس چیز پر زور دیتا ہے؟ اس کے برعکس زرتشت جسم کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جسم کی بڑی دانائی یعنی گریٹ ریزن پر. ہماری جبلتیں، ہمارا جسمانی شعور، یہ بھی حقیقت کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں. یہ روح اور جسم کی جو روایتی تفریق ہے نا مغرب میں، جی ہاں، یہ اس پر گہری چوٹ ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نیچے جذبات یعنی پیشنز کے خلاف نہیں تھا؟ عام طور پر تو فلسفہ کہتا ہے جذبات پر قابو پاؤ. نیچے کا موقف تھوڑا مختلف ہے، زیادہ نوانسڈ ہے. زرتشت سکھاتا ہے کہ جذبات بذات خود برے نہیں. اچھا. مسئلہ تب ہوتا ہے جب وہ بے لگام ہوں، لیکن اگر تم اپنے اعلیٰ ترین مقصد کو ان جذبات کا مرکز بنا دو، ان کو ایک سمت دے دو، تو یہی جذبات تمہاری نیکیاں اور خوشیاں بن سکتے ہیں. جیسے حسد ہے، اگر اسے تخلیقی مقابلے کی طرف موڑ دیا جائے تو یہ مفید ہو سکتا ہے.
نیچے جذبات کو دبانے کی بجائے انہیں ٹرانسفارم کرنے، انہیں بلند تر مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ اچھا، اب ذرا معاشرے اور ریاست پر نیچے کے خیالات کی طرف آئیں۔ سنا ہے وہ ریاست کا بڑا ناقد تھا، نیا بت کہا ہے اس نے ریاست کو، نیو آئیڈل۔ یہ تو کافی سخت بات ہے۔ بالکل، نیچے ریاست کو فرد کی آزادی، اس کی انفرادیت، اس کی عظمت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ ریاست بہت زیادہ لوگوں، یعنی سپرفلوس ونز، عوام الناس، بھیڑ، ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ انفرادیت کو نگل لیتی ہے، سب کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہے، جھوٹے وعدے کرتی ہے۔ جیسے؟ وہ کہتا ہے ریاست سرد ترین افریت ہے جو جھوٹ بولتا ہے، میں ریاست عوام ہوں۔ نیچے کے نزدیک یہ فرد کی اعلیٰ صلاحیتوں کے لیے زہر ہے۔ تو اس نئے بت اور بہت زیادہ لوگوں کی شور شرابے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا تنہائی ہی واحد راستہ ہے؟ زرتشت تنہائی کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ بازار کی مکھیوں، فلائز ان دا مارکیٹ پلیس والا حصہ ہے۔ جی، وہ کہتا ہے بازار تو شہرت یافتہ اداکاروں اور عوام کے شور سے بھرا ہے، عظیم خیالات کی وہاں کوئی قدر نہیں۔ اس لیے وہ پکارتا ہے، میرے دوست اپنی تنہائی میں بھاگ جاؤ۔ لیکن تنہائی کا مقصد صرف بھاگنا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد ہے خود کو پانا، اپنی اصلی آواز سننا، اور عوام الناس کی سطحی رائے، تقلید، بھیڑ چال، اس سے بچنا۔ لیکن کیا انسان بالکل اکیلا رہ سکتا ہے؟ دوستی کے بارے میں کیا خیال تھا نیچے کا؟ وہ بھی کچھ مختلف لگتا ہے۔ ہاں، اس کا تصور بھی روایتی دوستی سے ہٹ کر ہے۔ نیچے کے نزدیک سچا دوست وہ ہے جو آپ کا بہترین دشمن بھی ہو۔ دشمن؟ یہ کیسے؟ مطلب وہ جو آپ کو چیلنج کرے، آپ کی کمزوریوں پر ایمانداری سے تنقید کرے، آپ کو بہتر بننے پر اکسائے، صرف ہاں میں ہاں ملانے والا نہ ہو۔ دوستی میں مکمل سچائی، خود کو بغیر نقاب کے پیش کرنا، یہ لازمی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ پڑوسی سے محبت، نیور لو پر بھی تنقید کرتا ہے۔ وہ اسے اکثر اپنی ذات سے، اپنی تنہائی کے چیلنج سے فرار کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ کہتا ہے، پہلے خود سے محبت کرنا سیکھو، اپنی تنہائی کو سہارنا سیکھو، پھر کسی اور سے۔ یہ دوستی کا تصور تو کافی ڈیمانڈنگ ہے۔ لیکن شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والی تنقید رحم دلی یعنی پٹی پر ہے۔ عام طور پر تو رحم کو ایک بہت عظیم انسانی جذبہ سمجھا جاتا ہے۔ زرتشت اسے رد کیوں کرتا ہے، یہ بات سمجھنی بہت مشکل لگتی ہے۔ یہ واقعی نیچے کے فلسفے کا ایک مشکل اور اکثر غلط سمجھا جانے والا پہلو ہے۔ ہاں، زرتشت کہتا ہے کہ خدا انسان پر رحم کھا کر مر گیا۔ اس کے نزدیک رحم جو ہے نا، وہ کمزوری کو پالتا ہے۔ کمزوری کو پالتا ہے؟ کیسے؟ جب آپ کسی پر ترس کھاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے اس کی کمزور حالت کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اسے قائم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس عظیم محبت رحم دلی سے بلند ہوتی ہے۔ عظیم محبت اپنی محبوب شے کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتی، اچھا؟ بلکہ اسے تخلیق کرنا چاہتی ہے، اسے مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ جیسے ایک مجسمہ ساز پتھر پر سختی کرتا ہے، نرمی اور طرز سے کام نہیں لیتا تاکہ ایک شاہکار بن سکے۔ نیچے کی نظر میں رحم زندگی کی جدوجہد، خود پر قابو پانے کی ضرورت، اس کی نفی کرتا ہے۔ یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نیچے ہمیں ہمدردی کی نوعیت پر ہی سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا حقیقی ہمدردی کمزوری کو قائم رکھنا ہے یا طاقت کو جنم دینا؟ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اچھا، اگر رحم دلی نہیں تو پھر کون سی قدر اہم ہے؟ سچائی کا ذکر بھی آتا ہے آپ کی باتوں میں۔ سچائی نیچے کے لیے یہ ایک بنیادی قدر ہے۔ اس کی بہن بتاتی ہے کہ نیچے سمجھتا تھا کہ زرتشت کسی بھی دوسرے مفکر سے زیادہ سچا تھا۔ کتاب کے تعارف میں بھی ذکر ہے کہ سچ بولنا اور تیر سے سیدھا نشانہ لگانا یہ پہلی فارسی نیکی تھی۔ یہ سچائی صرف ایمانداری نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت ہے، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، بغیر کسی وہم، کسی جھوٹی تسلی کے۔ یہ سپرمین کی طرف سفر کے لیے لازمی ہے۔ اور اسی سچائی کا شاید سب سے بڑا امتحان نیچے کا وہ ابدی واپسی، اٹرنل ریٹرن کا تصور ہے۔ یہ تو ذہن کو بالکل چکرا دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ نیچے کے فلسفے کی کہہ لیں کہ مشکل ترین چوٹیوں میں سے ایک ہے۔ سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ ہے کیا یہ اصل میں؟ زرتشت یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے،
ہر لمحہ، ہر واقعہ، یہاں تک کہ ہم خود بھی بالکل اسی طرح لامتناہی طور پر بار بار واپس آتے رہیں گے۔ بار بار، ہمیشہ؟ جی، کائنات میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، سب کچھ پہلے ہو چکا ہے اور بار بار ہوتا رہے گا۔ زرتشت سمجھتا ہے کہ یہ خوفناک سچائی بتانا اس کی تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تصور اپنی جگہ بہت عجیب ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ نیچے یہ کیوں سکھا رہا ہے؟ صرف ڈرانے کے لیے؟ نہیں، ڈرانے کے لیے نہیں، یہ ایک نفسیاتی اور وجودی امتحان ہے۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی سے، اس کی ہر خوشی، ہر غم، ہر تکلیف، ہر بوریت سے اتنی محبت کر سکتے ہیں کہ آپ چاہیں کہ یہ سب کچھ بالکل اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دہرایا جاتا رہے؟ اوہ! کیا آپ اپنی پوری زندگی کو بغیر کسی ترمیم کے ایک ابدی ہاں کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل۔ رویا اور میما والا جو حصہ ہے، اس میں چرواہے کا قصہ اسی کی تمثیل ہے۔ چرواہے کے منہ میں ایک کالا سانپ گھس جاتا ہے۔ سانپ؟ ہاں، جو ابدی واپسی کے گھٹن والے خوفناک خیال کی علامت ہے۔ زرتشت اسے چیخ کر کہتا ہے کہ سانپ کا سر کاٹ کر تھوک دے۔ اور وہ کر دیتا ہے؟ ہاں، چرواہا ایسا ہی کرتا ہے، اور پھر وہ ہنستا ہے، ایسی ہنسی جو کسی انسان نے پہلے کبھی نہیں ہنسی تھی۔ یہ زندگی کی ہولناکی کو قبول کر کے اس پر غالب آ کر اسے اس بات میں بدلنے کی علامت ہے۔ تو یہ ماضی کی اذیت، یعنی جیسا تھا، ایسا تھا۔ اس کے بوجھ سے نجات کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں، کیونکہ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، جو تھا وہ تھا۔ یہ چیز انسان پر بوجھ بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر ماضی تکلیف دہ ہو۔ صحیح، لیکن تخلیقی ارادہ جو سپرمین کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ماضی کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے لیکن میں اسے یوں چاہتا تھا، میں اسے یوں چاہوں گا۔ اس طرح وہ تقدیر کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیتا ہے اور وقت کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ابدی واپسی کو قبول کرنا ہی اصل میں وقت پر قابو پانا ہے۔ کتاب کے بعد کے حصوں میں زرتشت کچھ اعلیٰ انسانوں، ہائر مین سے بھی ملتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے خدا کے مرنے کے بعد، مطلب روحانی کر میں مبتلا ہیں۔ کون کون شامل ہیں ان میں؟ ان میں بادشاہ ہیں، پوپ ہے، جادوگر، سب سے بدصورت آدمی، رضاکار بھکاری، کئی طرح کے لوگ ہیں۔ وہ روایتی اقدار سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن ابھی سپرمین کی بلندی تک پہنچنے کی ہمت یا اہلیت نہیں رکھتے۔ تو وہ زرتشت کے پاس کیوں آتے ہیں؟ وہ اس کی طرف کھنچتے ہیں، اس کی حکمت کے پیاسے ہیں، لیکن ابھی تک پرانی کمزوریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ گویا پرانی دنیا اور نئی دنیا کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، معلق ہیں۔ اور وہ زرتشت کی غار میں جمع ہو کر گدھے کا تہوار ایس فیسٹیول مناتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب رسم لگتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ عجیب تو ہے۔ یہ ایک طرح سے پرانی اقدار، پرانی سنجیدگی، حتیٰ کہ پرانے خداؤں کی عبادت کا مذاق اڑانا ہے، پیروڈی ہے۔ گدھے کی پوجا کر کے؟ جی، گدھا جو بوجھ اٹھانے اور صبر کی علامت ہے، اس کی پوجا کرنا دراصل ان تمام چیزوں کی پیروڈی ہے جنہیں پہلے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح کا کتھارسس ہے، پرانے بتوں کو توڑنے کا ایک بے ڈھنگا مگر شاید ضروری عمل۔ اور زرتشت کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ زرتشت انہیں دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ابھی منزل پر نہیں پہنچے، یہ صرف پل ہیں جن پر سے گزر کر مستقبل کے اعلیٰ تر انسانوں یعنی سپرمین تک پہنچنا ہے۔ اور کتاب کا اختتام کس طرح ہوتا ہے؟ کیا زرتشت اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے؟ سپرمین آ جاتا ہے؟ نہیں، سپرمین نہیں آتا۔ کتاب کا اختتام زرتشت کی تیاری پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے آخری اور عظیم ترین کام کے لیے تیار ہے۔ تیار؟ جی، نشان آ گیا ہے، شیر جو شانہ طاقت اور فخر کی علامت ہے اس کے ساتھ ہے، اور کبوتر جو حکمت اور محبت کی علامت ہے اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے بچے قریب ہیں، یعنی اس کے شاگرد؟ ہاں، وہ لوگ جو اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ وہ ابدی واپسی کی عظیم تعلیم دینے اور سپرمین کی آمد کی راہ ہموار کرنے کے لیے پہاڑوں سے نیچے اترنے کو تیار ہے۔ تو اختتام دراصل ایک آغاز ہے۔ تو زرتشت نے یوں کہا کہ ان منتخب حصوں کے اس جائزے سے ہم نے نیٹشے کے کچھ انتہائی بنیادی، گہرے اور بلا شبہ چیلنج کرنے والے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سپرمین بننے کا وہ کٹھن چیلنج، جی، اقدار کی مکمل نئی ترتیب کا مطالبہ، جسم اور زمین کی اہمیت پر زور
جو پہلے نہیں تھا اتنا. ریاست اور عوام الناس کی بھیڑ چال پر شدید تنقید. اور آخر میں وہ ابدی واپسی کا پیچیدہ اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا خیال، زندگی کو قبول کرنے کا حتمی امتحان. یقیناً. اور یہ خیالات محض فلسفیانہ موشگافیہ نہیں ہیں. یہ روایتی اخلاقیات، مذہبی عقائد اور انسانی وجود کے مقصد کے بارے میں ہماری صدیوں پرانی سوچ کو جڑ سے ہلا دیتے ہیں. بالکل. یہ خود پر قابو پانے، اپنی تخلیقی قوت کو بیدار کرنے اور زندگی کو اس کی تمام تر روشنیوں اور تاریکیوں، خوشیوں اور تکالیف، امکانات اور حدود کے ساتھ، بغیر کسی ماورائی سہارے یا جھوٹی تسلی کے پوری طرح قبول کرنے کی ایک پرزور بلکہ ایک پرجوش دعوت ہے. اور آخر میں ایک سوال جو شاید ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے، غور و فکر کے لیے. زرتشت کی کہانی اس کی تیاری پر ختم ہوتی ہے. اس کا عظیم دوپہر آنے والا ہے. اگر انسانیت یا کم از کم کچھ افراد واقعی خود پر قابو پانے اور نئی زندگی سے بھرپور اقدار تخلیق کرنے کے چیلنج کو قبول کر لیں، روایتی رحمدلی کی مبینہ کمزوری اور ناراضگی یعنی ریزنٹمنٹ کے زہر دونوں سے آگے بڑھ کر، تو اس کا حقیقی مطلب کیا ہوگا؟ کیا سپرمین کوئی حتمی، کوئی حاصل ہو جانے والی منزل ہے، یا یہ خود ایک مسلسل جد و جہد، ایک نا ختم ہونے والا عمل، ہمیشہ بلندی کی طرف ایک سفر ہے؟ یہ سوال واقعی سوچنے والا ہے.